یا اسپورٹس فیسلٹیز کہ آپ کو اسپورٹس کی جو فیسلٹیز بناتے ہیں اس کو پلان کرتے وقت کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیر آر مینی تھنگس ٹو کیپ ان مائنڈ وائل پلاننگ اسٹیبلشنگ اے اسپورٹس جمنیزیم اور اسپورٹس فیسلٹی. اسپورٹس جمنیزیم یا اسپورٹس فیسلٹی کو بناتے وقت پلان کرتے وقت بہت ساری باتوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چند ایک ضروری پوائنٹس جو ہیں وہ ہم آج یہاں پہ ڈسکس کریں گے. یو کین کنسیڈر آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ اپنا جو چند اس میں باتیں کامن ہوتی ہیں جیسے آپ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو گھر کی بلڈنگ بناتے وقت جو چیزیں ذہن میں رکھی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ جمنیزیم کی بلڈنگ بناتے وقت ذہن میں رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی چیز ضروریات ہوتی ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. Some possible constraints of building a new sports arena including the cost of construction کہ ہماری جو تعمیر ہوگی اسٹیڈیم کی یا جمنیزیم کی یا کسی گراؤنڈ کی. بیسیکلی ہم جمنیزیم کی بات کرتے ہیں کہ جمنیزیم کی تعمیر پہ کتنا اخراجات آئیں گے. سب سے پہلے بات یہ ہم رکھیں گے ذہن میں دا سائز آف ارینا وہ کس سائز کی ہماری فیسلٹی ہوگی. کیا وہ ہم نے سنگل گیم کے لیے بنانی ہے یا اس میں ملٹیپل گیمز ہوں گے یا ملٹی پرپز ہال ہوں گے. جس طرح آپ کے پاس اسپورٹس بورڈ پنجاب کے مختلف جو ہے وہ تحصیلوں میں جمنیزمز بنے ہوئے ہیں. میرے پاس بھی کلور کوٹ میں بھی ایک بہت عالی شان جمنیزیم بنا ہوا ہے. تو بہت سارے تحصیلوں میں تقریباً پنجاب کی موسٹلی تحصیلوں میں یہ جمنیزیم جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. دا انوائرمنٹل امپیکٹ آف دا پروجیکٹ local zoning regulation and neighborhood opposition to the project. Other big factors to consider are the amount of available space and access to fundings. یعنی کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو آپ پلاننگ کرتے وقت ذہن میں رکھیں گے کہ اس پہ کتنے اخراجات آئیں گے. کیا وہ اخراجات آپ کے پاس پورے کرنے کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس کا سائز کیا ہوگا اور جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے جو ماحول کا اثر ہے وہاں پہ وہ کیسا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو فیسلٹی تعمیر کر دی ہے وہ فضول ہو. وہاں پہ ماحولیاتی تبدیلیاں جس طرح ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو اور وہ کھلاڑی کھیلنے نہ آئیں یا بہت زیادہ سرد علاقے میں آپ اس کو تعمیر کر دیں اور وہاں پہ جو لوکل لاز ہیں جو لوکل ریگولائزیشن ایکٹس ہوتے ہیں کیا اس کے مطابق آپ نے جو پلان کیا ہے بلڈنگ آپ نے اس کے 2 فلور پلان کیے ہیں 3 فلور کیے ہیں یا کیا کس طرح کی آپ بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں فیسلٹی بنانا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ رولز ریگولیشن آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اور وہاں پہ آپ کا جو جمنیزیم آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں کیا چیزیں ہیں. کیا وہاں پہ ایسا ماحول ایٹماسفیئر ہے کہ وہ آپ کا جمنیزیم سکسیزفل وہاں پہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ چند کون سی چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے. اس کے علاوہ آپ سب سے پہلے نو یور فیسلٹیز نیڈ. آپ کیا کریں گے آپ جو فیسلٹی بنا رہے ہیں آپ جو جمنیزیم بنا رہے ہیں اس کی ضرورت کون کون سی ہے اس میں کیا چیز آپ کروانا چاہ رہے ہیں. بفور بگننگ دا پروجیکٹ ڈیزائن فیز میٹ ود دا ایتھلیٹک اسٹاف اینڈ یوزر گروپ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا انڈور اینڈ آؤٹ ڈور فیسلٹیز ول بی یوزڈ. ٹھیک ہے کہ وہ آپ نے جو فیسلٹیز بنانی ہے وہ کیسے یوز ہوگی وہ کیسے استعمال ہوگی. ڈیورنگ دس فیز کنفرم وچ اسپورٹ ول بی پلیڈ کہ کون سی گیم وہاں پہ کھیلی جائے گی. آپ جب میوزیم کی تعمیر تو شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ کون سی جو ہے وہ گیم کھیلی جائے گی. جس طرح آپ والی بال کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں آپ ہینڈ بال کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں آپ بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس کے لیے یا باسکٹ بال کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر وہ ایک گیم کے لیے ہے 2 گیموں کے لیے ہے یا وہ ملٹی پرپز گیم کے لیے آپ بنانا چاہ رہے ہیں. اور ادر فیکٹر ہے وچ ایج گروپ ول بی پلئنگ دیم. اور کون سا ایج گروپ کیا وہ انڈر 14 کھیل رہے ہیں انڈر 9 کھیل رہے ہیں یا وہ جو آپ کے سینئر کھلاڑی کھیل رہے ہیں جونیئر کھلاڑی کھیل کون سا گروپ جو ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے گا. یہ سب سے پہلے آپ نے اپنی اس کو پلاننگ کرتے وقت یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. کنسیڈر دا جمنیزیم فلور. آف کورس
سب سے بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ جو جمنازیم بنا رہے ہیں اس کے جو فلور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کنسیڈر کریں گے کہ فلور آپ نے کون سا بنانا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو فلور بنا دیا وہ آپ نے لکڑی لگا دی اس میں، اور وہاں پہ آپ کا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ریتلا علاقہ تھا وہاں پہ اس کو دیمک لگ گئی اور دیمک سے لکڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو ایسا بہت سارے پنجاب کے اکثر تحصیلوں میں ایسا ہوا ہے کہ جو جمنازیم بنا دیے گئے ہیں اس میں وہ ووڈن فلور انہوں نے لگا دیا، تو ووڈن فلور سے کیا ہوا کہ وہ جو دیمک لگ گئی اس کو اور وہ لکڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ لکڑی خراب ہونے سے اب ہوا یہ ہے کہ جو کھلاڑی بیڈمنٹن یا والی بال کھیلنے کے لیے آتے ہیں وہ اکثر ان کو بیچاروں کو انجریز ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ نے جب بھی جو جمنازیم بنانا ہے اس کے لیے اس کے فلور کو لازمی کنسیڈر کرنا ہے کہ وہ آپ سنتھیٹک بنائیں گے یا پی یو فلور بنائیں گے یا آپ جو ہے وہ ووڈن فلور بنائیں گے۔ If a gymnasium is a part of the project scope, selecting the right floor system is critical. When evaluating floor materials, consider structure resiliency, surface hardness, surface texture, and ball bounce, as well as safety requirement, budget, and aesthetic. Flooring options vary widely, and while hardwood surfaces are traditionally specified, multi-use synthetic surfaces are becoming increasingly popular. اب پورے پنجاب میں جتنے بھی جو جمنازیم پنجاب گورنمنٹ نے بنائے تھے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے نے بنائے تھے، تو اس میں تقریباً جو 90% جو ہے انہوں نے ووڈن فلور استعمال کیا تھا، لکڑی کے جو پھٹیاں وہ لگائی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے لکڑی کی پھٹیوں پر پانی گرا یا اس کے ساتھ ان کی پراپر مینٹیننس نہیں ہوئی، صفائی وغیرہ نہیں ہوئی، تو اس کو دیمک لگ گئی، اور دیمک لگنے سے وہ جہاں سے ایک پھٹی خراب ہوئی وہاں سے پھر وہ شروع ہو گیا اور وہ ساری پھٹیاں خراب ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن چند ایک جگہ پر انہوں نے پی یو فلور دیا تھا، سنتھیٹک فلور دیے تھے، جس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ بکھر میں جو جمنازیم بنا ہے اس کا پی یو فلور ہے۔ اسی طرح جو چند ایک اور جو ڈویژن لیول پہ جمنازیم بنے تھے ان کے پی یو فلور تھے، وہ بہت زبردست قسم کے جمنازیم بنائے گئے ہیں جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کھیلنے میں کھلاڑی جو ہے وہ بڑا ایزی فیل کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کے کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہے ڈیٹرمائن یور لائٹنگ پرائرٹیز انسائڈ اینڈ آؤٹ۔ جمنازیم کی تعمیر کی پلاننگ کرتے وقت آپ نے ایک بات کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جمنازیم کی بلڈنگ چونکہ بہت بڑی ہوتی ہے، کم و بیش 80 فٹ جو ہے اس کی ہائٹ ہوتی ہے جمنازیم کی، 80 فٹ ذہن میں رکھیے گا۔ اکثر پیپر میں یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ جمنازیم کی جو انڈور جمنازیم ہے ملٹی پرپز، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، تو منیمم آپ 80 فٹ اس کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بعض دفعہ رکھی جاتی ہے لیکن 80 فٹ تک اکثر جو ہے وہ ہائٹ اس کی ہوتی ہے۔ Over the last decade, artificial lighting has become more energy efficient as compact fluorescent and LED lamps, replacing less energy efficient metal halide fixture. جو آرٹیفیشل لائٹس ہیں یہ اکثر لگائی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ نیچرل لائٹس کا وہاں پہ بندوبست ہو، نیچرل کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن جو آرٹیفیشل لائٹ ہیں یہ لازمی اس کو کنسیڈر کریں۔ However, light color and lumen output brightness must be still be considered for a successful strategy. For this دیکھیں بہت ساری گیمز ایسی ہیں جس میں لائٹ کا جو ہے وہ بہت سارا عمل دخل ہوتا ہے، جس طرح آپ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں تو بال کے کلر کی لائٹ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بال کو دیکھنے میں دشواری کا سامنا ہوگا۔ اسی طرح بیڈمنٹن جب آپ کھیل رہے ہیں انڈور جمنازیم میں، تو جب آپ بیڈمنٹن کی شٹل کی کلر کا جو لائٹ استعمال کریں گے تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے کھیلنے میں، تو اس لیے ہمیشہ وہ لائٹ وہاں پہ ارینج کریں جس میں جو گیم کے بالکل آپ کو سوٹ کر رہی ہو، جیسے باسکٹ بال ہے یا والی بال ہے، اس میں اتنا بڑا لائٹنگ کا ایشو نہیں ہوتا، اس میں جس کلر کی بھی لائٹ ہو آپ ایزیلی کھیل سکتے ہیں۔ جبکہ جو آپ کی زیادہ کنسنٹریشن والی جو کنسنٹریشن جس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس طرح مین دو گیمیں ہیں ہماری بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس، اس میں آپ کو بہت زیادہ کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں لائٹ کا جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سلیکٹنگ دا رائٹ ٹرف فار پلینگ فیلڈ۔ آف کورس جیسا کہ ابھی اوپر میں نے سنتھیٹک فلور کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو فلور ہے وہ آپ نے لازمی کنسیڈر کرنا ہے کہ کون سی گیم کھیل رہے ہیں اور اس کے لیے کون سا ضروری ہے۔
When designing playing field, an important question is natural or synthetic turf. جب آپ کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، لائک آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے والی بال کی گیم کرنی ہے، تو اس کے لیے کون سا فلور جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو سنتھیٹک فلور ہے وہ ہو. بعض لوگ جو ہے وہ ووڈن فلور پہ پسند کرتے ہیں، اور بعض کھلاڑی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پی یو فلور ہو. تو آپ نے اس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کون سا فلور جو ہے وہاں پہ بلڈ کرنا، نیچرل فلور ہو آپ کا یا آرٹیفیشیل فلور ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے کنسیڈر آؤٹ ڈور کمفارٹ. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بالکل اس کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی فیسلٹی تعمیر کرنی ہے تو اس کے جو کہتے ہیں نا کہ اس کا حدود و حربہ، کہ اس کے دائیں سائڈ پہ کیا ہے بائیں سائڈ پہ کیا ہے، یہ اس کے قریب و جوار میں آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اسپورٹس فیسلٹی بنا دی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مل ہے جہاں پہ ہر ٹائم مشینری اور شور اور دھواں اور ڈسٹ یہ چیزیں آتی رہیں، تو وہ کھلاڑیوں کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. تو نیچرل جگہ پہ بنانا ہے جہاں پہ ان سم ریجن spring and summer can bring high temperatures, creating exhausting conditions for outdoor play. To help athletes stay cool while off the field, shaded dugouts or other screened structure can provide relief. Shady trees planted along the field perimeters are an elegant way of providing shelter from the sun. دیکھیں آپ کی جو فیسلٹی آپ بناتے ہیں کنسیڈر کریں اس کے لیے کہ آپ نے اس کے جو آپ کے قریب و دیوار میں جتنی اس کی جگہ خالی ہے وہاں پہ آپ شیڈی ٹریز کو ہے وہ پلانٹ کر دیں، سایہ دار درخت لگا دیں تاکہ آپ کو جو ہیٹ ہے جو گرمی ہے اس سے وہ محفوظ رکھ سکیں. نمبر نیکسٹ ہے کنسیڈر وچ اسپورٹ ول یوٹیلائز دا فیلڈ. اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو اسٹیڈیم بنا دیا، آپ نے جمنیزیم بنا دیا، تو وہ کون سی گیم جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جمنیزیم بنائے ہیں تو اس میں ملٹی پرپز گیمز ہو رہی ہیں. تقریباً میرے پاس تو ساری گیمیں ہوتی تھی. اس میں جب میں تحصیل اسپورٹس آفیسر تھا تو میں نے والی بال کے بہت سارے میچز کروائے ہیں، اس میں اس کے لیے میں نے کروائے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیڈمنٹن کے بہت سارے کروائے ہیں، ہینڈ بال کے، ٹیبل ٹینس کے. تو میں تو وہاں پہ ملٹی پرپز گیمیں جو ہے وہ کرواتا رہا ہوں. تو جو بھی آپ نے گیم کروانی ہے اس کو آپ لازمی کنسیڈر کریں گے کہ اس کے مطابق آپ اس کو جو یوٹیلائز کر سکتے یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے فیلڈز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی. دیکھیں آپ کے پاس تو جگہ تو اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اگر وہیں پہ آپ کو بیڈمنٹن کروانا پڑ جائے تو بیڈمنٹن کے فیلڈ جو مارک کرنا ایٹ اے ٹائم آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ اس کو پہلے سے جو ہے مارک کر کے رکھ دیں گے. اسی طرح والی بال کو مارک کر کے رکھ دیں گے. سیفٹی ریکوائرمنٹ اس کو لازمی کنسیڈر کریں گے. اف دا فیلڈ ول بی یوزڈ فار ہائی امپیکٹ اسپورٹس کنسیڈر انویسٹنگ ان اے ٹرف فیلڈ دیٹ آفرز گریٹ شاک ابزرشن. دیکھیں آپ بہت ساری آپ کی جو گیمز ایسی ہیں جس میں انڈور گیمز ایسی ہیں جس میں بہت ساری آپ کے سیفٹی کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جس طرح کراٹے ہے، ریسلنگ ہے، ٹیکوانڈو ہے، ٹھیک ہے جی، جوڈو ہے. یہ وہ گیمز ہیں جس میں آپ کو دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنی ہوتی ہے، اور اکثر اس میں باکسنگ جو ہے وہ بھی انڈور ایک آپ کی آتی ہے، آؤٹ ڈور بھی کھیلی جاتی ہے لیکن انڈور بھی ہے. تو اس میں لازمی سیفٹی کا جو عنصر ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے ٹریفک ڈیمانڈس. If you expect your field to be used excessively for practice games and tournaments, invest in a turf field that boosts enhanced durability. دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے لازمی اس کو کنسیڈر کریں گے کہ آپ اس کو اتنا اچھے لیول پہ مینٹین کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور زیادہ لوگ جو ہے اس کو یوز کر سکیں. Next point, I consider maintenance requirements when in
प्लानिंग देखिए, आपने अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाना है, तो उसके लिए ये एक चीज़ लाजमी प्लानिंग प्लानिंग में ये चीज़ भी आती है कि जब आप स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बना रहे होते हैं तो उसको आपने बना के सिर्फ छोड़ नहीं देना होता, बल्कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो जिम्नेजियम इस्तेमाल में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी। कहीं पे कोई लाइट फ्यूज़ होगी, कहीं पे आपका जो वॉलीबॉल का पोल जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे बैडमिंटन का नेट एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं पे आपको जो है वो करना पड़ेगा, टेबल टेनिस का टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस का जो आंसर है ये भी लाजमी ज़हन में रखा जाता है स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम को प्लान करते वक्त। नेक्स्ट आपका जो उसमें है पॉइंट है वो है जी, कंसिडर पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। ऑफ कोर्स जब भी कोई बंदा ये बनाता है तो वो हमेशा उसका रिवार्ड की खातिर बनाता है कि मैं ये चीज़ अगर इस्टेब्लिश करूँगा तो मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। तो वो सिर्फ फ़ायदा यू कैन से कि वो सिर्फ फ़ायदा आपको रकम की सूरत में या ज़र मुबादला की सूरत में हासिल नहीं हो सकता, बल्कि वो ये भी देखा जाता है कि क्या इस सोसाइटी से हमारा जो टैलेंट है उसको क्या फ़ायदा होगा। जो हमने जिम्नेज़ियम जहाँ पे बनाना है वहाँ पे हमें क्या रिवार्ड मिल सकता है, वहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वहाँ से नेशनल लेवल का जो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी निकलेगा, क्या वहाँ पे ये ट्रेंड है कि वो खिलाड़ी जो वहाँ पे अच्छे लेवल के पैदा हो जाएँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गुजरावाला में रेसलिंग का अरीना जो है वो भी बनाया गया है। नाम बट बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के रेसलर हैं। तो उसके ख्वाहिश थी कि वहाँ पे रेसलिंग का जो है वो प्लेटफ़ॉर्म उनको मुहैया किया जाए। तो रेसलिंग के लिए स्पेशली वहाँ पे रेसलिंग मैट वग़ैरह उनको मुहैया किए गए हैं। अब जो गवर्नमेंट ने क्यों इन्वेस्ट किया है ये, ताकि वहाँ से हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो और वो टैलेंट जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के काबिल हो सके। क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेक्स्ट, जो भी आप बनाते हैं तो उसमें वेंटिलेशन का जो ख़ास तौर पर रखा जाता है आंसर कि क्या जो आपने जिम्नेजियम की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई प्रॉपर बंदोबस्त होगा, कि वहाँ पे जो लोग आएंगे उनमें जो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है उन्होंने गेम करनी है, उन्होंने बैठना है, तो वेंटिलेशन का एक प्रॉपर बंदोबस्त वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चंद एक और चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं समझता हूँ कि उसके बगैर जो स्पोर्ट्स आपका फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। उसमें क्या चीज़ें ज़हन में रखी जाती हैं कि उसमें आपका जो वहाँ पे गेम इवेंट करवाना है, क्या वहाँ पे एक्सेस भी होगी खिलाड़ियों को, आने में कोई मसाइल तो नहीं होंगे, या वहाँ पे जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो सूट भी करेगा उस चीज़ को। तो खिलाड़ियों की सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अलावा जो और चीज़ ज़हन में रखी जाती है कि खिलाड़ियों ने आना है तो वो स्टे कहाँ पे करेंगे। खिलाड़ियों की अकोमोडेशन के बारे में भी वहाँ पे जो गुंजाइश रखी जाती है उसको भी मलहूज़ खातिर रखा जाता है। फिर खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम्स बनाए जाते हैं, खिलाड़ियों के लॉकर्स बनाए जाते हैं, खिलाड़ियों के जो इसके अलावा वहाँ पे यू कैन से कि डाइनिंग हॉल बनाए जाते हैं जहाँ पे खिलाड़ियों ने खाना खाना होता है। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये। इसके साथ-साथ अलग से मैनेजमेंट जो भी आपकी वो फैसिलिटी को मैनेज कर रहे होते हैं, जो भी आपकी फैसिलिटी को देखेंगे, उनके ऑफ़िसेज़ बनाए जाएँगे। वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम बनाया जाएगा कि वहाँ पे पार्किंग सिस्टम कैसा है, पार्किंग वहाँ पे क्या जो लोग आएँगे उनके लिए इतनी गुंजाइश है कि वो वहाँ पे अपनी पार्किंग गाड़ियाँ जो है वो खड़ी कर सकें। उसके अलावा वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं तो कल्चर वहाँ पे शो होना चाहिए, क्या वहाँ पे वहाँ उस इलाके का कल्चर जो है वो नुमायाँ हो रहा है। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी तो हम अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आउटसाइड से ऑडियंस आएँगे, जो देखने वाले तमाशाई आएँगे, क्या वहाँ पे उनके रहने का, उनकी रिहाइश का, उनके खाने-पीने का बंदोबस्त है? तो ये सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स सोसाइटी को बनाते वक़्त ज़हन में रखते हैं। क्लियर? समझ आ गई सबको?
स्पोर्ट्स फैसिलिटी के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कि इसको तामीर करते वक्त क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए तो वो पूछ सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा शो करता हूँ जहाँ पे जो जिमनेजियम थे मेरे पास या जो स्टेडियम था उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको शो करने लगा हूँ, तो आप लोग इसको अभी लेफ्ट नहीं करना मीटिंग को। ये जो आपके सामने आ रहा है इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए जी, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर शायद ये जो जिमनेजियम की एक फ़ोटो जो है वो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। तो बेसिकली ये जो है इस तरह का जिमनेजियम होता है। ये देखें, अ, ये उसमें हैं खिलाड़ियों के लॉकर्स हैं जहाँ पे खिलाड़ी अपना सामान वगैरह रखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लॉन है हमारा जहाँ पे जो हमने शेडी ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं। और ये जो जिमनेजियम है इतनी इसकी बैक साइड है। ठीक है। और ये आपकी गैलरी है। अक्सर इसमें से अगर आपका कोई लाइट वगैरह ना भी हो तो वेंटिलेशन का बहुत ज़बरदस्त जो है वो ज़रिया आती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हवा आती है। और ये अंदर आपका फ्लोर है। देखिए ये वुडन फ्लोर है। और वुडन फ्लोर के साथ ऊपर वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए ये ग्रिल्स शीशे की लगाई गई हैं। और इसमें शीशा लगा हुआ है सारा। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, दिन के वक्त तो आपको अंदर लाइट की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। ये खुद ब खुद इतनी लाइट इसमें आ रही होती है ताकि सारा शीशा लगा हुआ है। और साइडों पे ये जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल अ, ये जिम दोनों साइड पे बने हुए हैं। एक फीमेल जिम है और एक मेल जिम है। ये जो बैडमिंटन के आपको नज़र आ रहे हैं कोर्ट लगे हुए हैं बैडमिंटन के, दो नेट लगे हुए हैं बैडमिंटन के। ये ऊपर सीलिंग है, जो हाइट ऊपर जो उसकी जिमनेजियम के ये उसकी सीलिंग है। ये फिर कॉरिडोर आ गया है। तो ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि आप इसको देख सकें और इसको कंसिडर करें। अब देखिए ये जो स्टेप है सबसे पहले एक क्रिकेट स्टेडियम बनने का, कि क्रिकेट स्टेडियम कैसे बनेगा। ये उसकी पवेलियन की स्टेयर्स और ये जो आपके पोल लगे हुए होते हैं, ये पोल का जो फाउंडेशन है वो बनाया गया है। ठीक है। ये आपका जो है वो ऑफिस के लिए बनाया गया है। और इस तरह ये कैंटीन का रूम है। ये आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको आगे जो है वो आसानी होगी इसमें।
ہاں جی یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے فل اس کا جمنیزیم کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جمنیزیم کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ فل جمنیزیم ہے آپ کا، جو کہ اس میں سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ڈرون کیمرے سے یہ تصویریں لی گئی ہیں ساری۔ تو یہ ساتھ یہ جو آپ کو پول نظر آ رہے ہیں یہ کرکٹ اسٹیڈیم کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا پورے اسپورٹس کمپلیکس کا فوٹو ہے۔ یہ ابھی انیشل سٹیجز پہ تھا کرکٹ اسٹیڈیم جو بلڈ ہونے کے لیے، تو یہ اس کا بالکل کام سٹارٹ ہوا تھا۔ پچ کیسے بنائی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے اس کی کھدائی کی گئی ہے اور پھر اس طرح اس کو مینٹین کیا گیا۔ یہ جمنیزیم کا آپ کو فرنٹ جو فرنٹ ہے، سب سے پہلے جو فرنٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب بہت ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ یہ پورے پنجاب میں ایک ہی طرز کے جو ہے وہ اسٹیڈیم بنائے گئے تھے، پورے پنجاب میں ایک ہی طرح کے جو جرنلزم تھے، وہ سیم ڈیزائن تھا، اور سیم ڈیزائن ہی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا پورے پنجاب میں۔ ہاں جی ابھی آپ نے دیکھا تھا اسٹیڈیم بالکل انیشل اسٹیجز پہ تھا، تو ابھی یہ وہ مکمل ہونے کے بعد اس طرح یہ آپ کا بن رہا ہے۔ یہ ساتھ پویلین اور یہ گراسی ہے بالکل، یہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں یہ اس کا پویلین ہے، یہ پچ ہے آپ کی کرکٹ پچ، 3 پچیں اکٹھی بنائی گئی ہیں۔ یہ آپ کی پریکٹس پچیز ہیں، اور پھر یہ جمنیزیم کا جو فرنٹ سائڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے۔ ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو آج سر یہ اختتام کرتے ہیں۔ کلورکوٹ کا جمنیزیم ہے؟ سوری؟ یہ کلورکوٹ کا جمنیزیم ہے؟ جی بالکل، یہ کلورکوٹ کا جمنیزیم ہے، یہ کلورکوٹ کا اسٹیڈیم ہے، کلورکوٹ کا جمنیزیم ہے۔ یہ جم ہے، جمنیزیم کے اندر جو فٹنس جم ہے یہ وہ ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ مختلف مشینز کے نام ہیں، تو اگر مطلب یہ ڈمبلز پڑے ہوئے ہیں، یہ فورتھ اسٹیشن مشین پڑی ہوئی ہے، یہ ٹریڈ مل پڑی ہوئی ہے، الیپٹیکل پڑی ہوئی ہے، بائک پڑی ہوئی ہے، یہ 3 مشینیں جو پڑی ہوئی ہیں، یہ بینچز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پھر کرکٹ اسٹیڈیم کا پڑی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں کافی ہے آج کا لیکچر اتنا ہی، تو نیکسٹ انشاءاللہ سر ہمارا میرا ایک ایک کوشچن آخری تھا لیکچر آپ رہ سے۔ گیا ہے، وہ ہے سر رول آف جی جی سر میرا ایک کوشچن تھا کہ یہ جمنیزیم میں اور گراؤنڈ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں جمنیزیم اور گراؤنڈ میں کیا، ویری گڈ کویسچن۔ جمنیزیم جو ہوتا ہے وہ اس میں ہمیشہ انڈور گیمیں کھیلی جاتی ہیں، اور جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں آؤٹ ڈور گیمیں بھی کھیلی جاتی ہیں۔ جمنیزیم جو ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں انڈور گیمیں جس طرح آپ کی والی بال ہے، جس طرح آپ کی ہینڈ بال ہے، باسکٹ بال بھی انڈور بھی کھیلی جاتی ہے، آؤٹ ڈور بھی کھیلی جاتی ہیں یہ، جبکہ پیورلی جو بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ہیں یہ گیمیں پیورلی انڈور کھیلی جاتی ہیں، یہ جمنیزیم کے اندر ہی کھیلی جائیں گی، یا جو بھی آپ کا ہال ہوگا اس کے اندر کھیلی جائیں گی۔
और सर जिम में और जिम्नेजियम में क्या डिफरेंस है? जिम में और जिमनेजियम में ये डिफरेंस है कि जिमनेजियम को आप एज ए होल कंसिडर करते हैं। जिमनेजियम में बहुत सारी गेम्स खेली जा सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिस तरह के आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, और वैसे ही जिमनेजियम में जिम भी होती है। तो ये जिमनेजियम का एक पोर्शन होता है, जिमनेजियम का एक हिस्सा होता है, फिटनेस जिम के नाम से हम उसको जानते हैं। इसमें बेसिकली वेट ट्रेनिंग या आपकी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो इक्विपमेंट पड़ा होता है। अक्सर लोग वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक ही मशीन के ज़रिए से आप अपना वज़न कम भी कर सकते हैं और वज़न बढ़ा भी सकते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज करके। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये तो अभी मेरे ख्याल में अभी ज्वाइन हुई हैं दानिया खान। अब तो लेक्चर वैसे भी एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आखिरी लेक्चर है हमारा, फिर ये कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा कि कल मज़ीद जितने लेक्चर हमारे हुए हैं उसको, जो पॉइंट जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।